بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے ان کی ذہنیت کے حساب سے، اور یہ قرآن پاک میں کلیئرلی مینشن ہے۔ آج ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، کہ ہم اپنے آپ کو مسلم بھی کہتے ہیں، مسلمین خدا کا فرما بردار، کہ ہماری ساری زندگی، مسلم کا مطلب ہوتا ہے کہ خدا کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا۔ جس طرح کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلم ہو، یعنی کہ تمہاری ساری کی ساری زندگی خدا کے احکام کے مطابق گزرنی چاہیے۔ قرآن پاک کی آیت ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے انسانوں حکم مانو اس خدا کا جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو، تاکہ تم بچ جاؤ زندگی کے نشیب و فراز سے۔ اس زندگی میں بھی، اس دنیا، یہ والی زندگی 70-80 سال تک کی جو زندگی، کسی کی 50، کسی کی 70-80-90، اس میں بھی نقصان سے بچ جاؤ، اور موت کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس وہاں کی تباہی سے بھی بچ جاؤ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس رب کی عبادت کرو، اس رب کا حکم مانو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جو تم سے پہلے تھے ان سب۔ یعنی دوسرا یا ایھا الناس، تمام انسانوں کو یہ کتاب مخاطب کرتی ہے، یعنی قرآن پاک تمام انسانوں کے لیے ہے۔ یہ ہم نے اس کے اوپر لیبل لگا دیا کہ نہیں جی ہماری یا کسی اور کا اس سے تعلق نہیں، یہ تمام انسانوں کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے لیے آخری پیغمبر کی حیثیت سے آئے تھے، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، تمام انسانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آخری پیغمبر کی حیثیت، اور جو ان پر وحی کی گئی وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی گئی، کیونکہ اب کسی پیغمبر نے نہیں آنا، اور وہ کتاب قرآن پاک کے اندر محفوظ ہے ہمیشہ کے لیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان کے لیے جو زندگی کے نشیب و فراز تباہیوں سے بچنا چاہتے ہیں، یعنی کہ ان کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ تو اب جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ 3 قسم کے انسانوں کا آج ہم ذکر کریں گے، ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے انسان اس دیکھتے ہیں، سب سے پہلا جو ہے الذین، یہ تیسری آیت ہے سورہ بقرہ کی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ یعنی کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، وہ اس چیز کو مانتے ہیں، اس پہ ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، انزل الیک، اور جو آپ سے پہلے نازل۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں، جو اس وقت موجودہ قرآن میں جن کتابوں کا ذکر کیا، انجیل اور تورات، ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ محفوظ نہیں رہیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت کو بھی مانتے ہیں جی۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں، یہ پہلا گروپ جس کو اللہ قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے، جس کا 3 اور چوتھی نمبر آیت اور 3، 4، 5 کو آپ پڑھیں، مثلا یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی ہدایت پر ہیں، اور یہی فلاح پانے والے ہیں، اللہ کی طرف سے یہی ہدایت یافتہ ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اب تھوڑا سا اس کے اندر ہے الذین یؤمنون بالغیب، ٹھیک ہو گیا، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر آئے گا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اب ہم نماز کا ذکر جہاں پہ آتا ہے کہ ہم سب نماز پڑھتے ہیں، سب مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اور میجارٹی 5 وقت کی نماز تو پڑھ ہی لیتی ہے۔
اب سوچنا یہ ہے کہ یہاں پہ ذکر جو کیا گیا ہے نماز، کیا ہم وہی نماز پڑھتے ہیں؟ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا وضو ٹھیک نہیں ہے، شلوار اوپر نیچے ہوگی، یہاں تک نہیں، آپ نے نماز کی خراب ہو گئی، یہ لائن صحیح نہیں بنی، اس میں فاصلہ زیادہ رہ گیا، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، یہاں مسئلہ کھڑا کیا ہوتا ہے کہ یہ ٹوپی کے بغیر آپ نے نماز پڑھ لی۔ اب قرآن اس کے متعلق کیا کہتے ہیں یہ دیکھتے ہیں۔ سورہ مریم، اس کے اندر آئیں آپ، سورہ مریم کی آیت نمبر ہے جی 59۔ سورہ مریم، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا۔ اضاعوا الصلاة، پھر ان کے بعد وہ ناخلف ان کے جانشین ہوئے، مثلا نیک لوگوں کے بعد، ان کے بعد وہ ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز ضائع کر دی، یعنی کہ انہوں نے نماز جو بعد میں آئے انہوں نے نماز ضائع کر دی، اور ضائع کیسے کی؟ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ سو عنقریب وہ اپنی گمراہیوں کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ اب پتہ چلا سورہ مریم ہے اور آیت نمبر ہے اس کی 59، سورہ مریم آیت 59، کہ انہوں نے اپنی صلاۃ ضائع کر دی۔ ضائع کیسے کی؟ آگے بتا دیا جائے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلیئر کٹ حکم ہے کہ جو میں نے نازل کیا ہے اس کو فالو کرو زندگی کے ہر معاملے میں۔ مثلا یہ دین ہے، دین اسلام ہے، یہ نوح علیہ السلام سے آپ قرآن پاک میں شروع کر لیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، ایک ہی دین تھا، ایک خدا کی طرف سے آیا، مختلف انبیاء کا سلسلہ ہوتے ہوتے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمام دنیا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، جو قرآن پاک ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر کٹ قرآن پاک میں بتا دیا کہ یہ صلاۃ ہی نہیں ہے کہ ایک دفعہ تو ہم آپ جائیں جی 5 وقت کا ریگولر کہ ہم نمازی ہیں جی، کوئی نماز نہیں چھوڑتے، با جماعت جا کے پڑھتے ہیں، لیکن باقی جو زندگی ہے وہ ہماری خواہشات، اپنی ہم پیسے کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہمارا زندگی میں جو معیار ہے، خدا ہے، وہ پیسہ ہے۔ کسی سے بھی آپ پوچھ لیں کہ کامیاب زندگی کون سی ہے، وہ یہی بتائے گا آپ کو، ایم ایس سی، پی ایچ ڈی، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ پیسہ، اچھی پوزیشن مل جائے گی۔ ہم ڈاکٹر بنتے ہیں، کس لیے ڈاکٹر بنتے ہیں؟ کہ زیادہ پیسہ۔ انجینئر بنتے ہیں، پیسہ۔ آئی ٹی میں پیسہ۔ مثلا جس راستے بھی آپ چلے جائیں ٹارگٹ پیسہ ہوتا ہے۔ وہ جو ہے نا، وہ ہم نے چھوٹے چھوٹے اس میں بس جی تسبیح پڑھ لی، نماز پڑھ لی، جبکہ قرآن نے کلیئر کٹ، اب اسی آیت کو وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ تو کہتے ہیں جو رزق میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، رزق کا مطلب صرف پیسہ ہی نہیں ہے، اس میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے، آپ کی ایکسپرٹیز بھی آ جاتی ہیں۔ اصل یہ ہے کہ وہ آپ نو انسانیت کی فلاح کے لیے کھلا رکھو۔ آپ ڈاکٹر بنو، آپ آئی ٹی میں جاؤ، آپ انجینئرنگ آؤ، آپ وکالت کرو، ٹیچنگ کرو، کوئی بھی شعبہ ہو، اس کا مقصد ایک ہونا چاہیے، مقصد یہ انسانیت کی فلاح۔ اگزامپل آپ کو دیتا ہوں، اب پچھلے 2-1 سال پہلے کرونا کا جو سین بن گیا تھا، اب آپ خود سوچیں کسی بھی مسلم کنٹری نے، جو اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں، ریسرچ کی، میڈیکل سائنس کے حوالے سے ہی دیکھ لیں، ہمارے پاس اتنے ڈاکٹرز ہیں، اتنے سائنٹسٹ تو ہیں نہیں، ڈاکٹر ہیں، کوئی میڈیکل کے حوالے سے آپ نے ریسرچ کی کہ کرونا کی کوئی میڈیسن، کوئی ویکسین تیاری کر لیتے؟ جو قرآن کا ہے نا، اس کا کہنا یہ ہے کہ آپ ریسرچ کرو، ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد اس میں اپنا ذہن لگاؤ، اس کے بعد جو چیز آپ فائنڈ کرو، جو چیز آپ کو ملے، فرض کریں وہاں پہ آپ کرونا کی ویکسین بنانے میں کامیاب ہو جاتے، پھر اس کو ساری نو انسانی کے، اس میں یہ بھی نہیں کہا مسلم، تمام نو انسانی کے لیے کھول دیتے کہ یہ لو جی ہم نے ویکسین تیار کر لی، ہر ضرورت مند کو پرووائڈ کرتے۔ یہ آپ پھر ہوتے کہ آپ خدا کے متی ہیں، اطیع اللہ و اطیع رسول کر رہے ہیں، ان کو بتاتے کہ ہم یہ خدا کا قانون ہے، یہ کتاب ہے تمہارے لیے بھی ہمارے لیے، یا ایھا الناس۔ یہ تو یا بنی اسرائیل آپ نے پڑھا نہیں، اس کے اندر یا بنی، سورہ بقرہ
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو جو میں نے تم پہ احسانات کیے، تمہیں فضیلت دی تمام جہان والوں کو۔ بنی اسرائیل کو خطاب کر رہی ہے، اہل کتاب کو خطاب کر رہی ہے جس میں نصارہ اور یہ شامل ہیں، تمام انسانوں کو خطاب کر رہی ہے۔ پتہ نہیں تاریخ میں کس وقت اس کے اوپر لیبل لگا دیا گیا کہ یہ صرف مسلمانوں کی کتاب ہے۔ اب آگے اس کو چلتے ہیں، مما رزقناہم ینفقون، اب اس کو دیکھ لیں آپ، یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے آگے، اس کو میں تھوڑا سا کھولنے لگا ہوں۔ ہم کہتے ہیں مما رزقناہم ینفقون، اس کو تو ویسے ہم نے اگنور ہی کر دیتے ہیں اس پوائنٹ کو۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اس کا جو ترجمہ وہ ہے جی، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ وفاداری، یعنی اس کا حکم ماننا یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لی جس کو ہم نماز پڑھنا، بلکہ ایمان لائے اللہ پر، آخرت پر، ملائکہ پر، کتابوں پر اور تمام انبیاء کے اوپر۔ اور مال کو خرچ کرو اس کی محبت کے باوجود کہ آپ کو مال سے بہت محبت ہے، اس کو خرچ کرو۔ قربا، ارد گرد جو آپ کے رشتہ دار، دوست، احباب، یتیموں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر، وابن السبیل، مسافروں کے اوپر، مانگنے والوں کے اوپر، اور غلام آزاد کرواؤ۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب آپ نے ایک چیز اس میں نوٹ کریں، خرچ تو اللہ رب العزت پہلے کر رہا ہے، پوری آیت آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، یعنی کہ خرچ کرو اس کی محبت کے باوجود۔ جب یہ پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ہم اس پہ پکے، ہم نے باقی تو خرچ ہی نہیں کرنا، ہم سال کے بعد کہتے ہیں یہ ہمارا فرض ہے جی، یہ ہم نے 2.5% نکال دیا۔ اب 2.5% کی سٹوری آئی، پتہ نہیں کہاں سے آئی، اس پہ پھر کبھی ڈسکس کر لیں گے۔ لیکن اس آیت پہ آپ غور کریں، 177 آیت ہے سورۃ بقرہ کی، اس میں کلیئر کٹ کہا جا رہا ہے کہ آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، اس پہ خرچ کریں۔ اس کے بعد انہی الفاظ کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب وہ کھل گیا نا جو پیچھے تھا، اقاموا الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ جو ہم نے دیا ہے اس کو کھلا رکھتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ آگے اب یہ آگے کھلا رکھنے کا پورے کھل گئی، اس کے اندر زکوٰۃ بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ، یعنی خدا اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتا کہ آپ نوٹ جوڑ جوڑ کے رکھو۔ ہماری منزل یہ ہے کہ بینک بھرتے چلے جاؤ، جس کے پاس جتنا پیسہ ہے، آج 5 مرلے کا، 10 مرلے، کنال، 2 کنال، پتہ نہیں کہاں کہاں تک، ہر سال نئے ماڈل کی گاڑی۔ بس ایک ہی ٹارگٹ، ہم ڈگریز جو حاصل کرتے ہیں کسی بھی فیلڈ یا کاروبار کریں، ہمارا ٹارگٹ ایک ہی ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا۔ وہ زندگی ہے، وہ صرف آپ مرنے کے بعد کوئی اور بخشوا دے گا جی، کل پڑھ کے، یا وہ قبر کے اوپر دفنانے کے بعد قاری صاحب کو کھڑا کر دیتے ہیں، چلو بھی تلاوت کرو۔ تو دوستو یہ چیزیں ذہن سے نکال دو، قرآن پاک کلیئر ایک ایک چیز کو کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ تو ہو گئے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ فرما بردار و فلاح پانے والے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے دوسری کیٹیگری آتی ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔
جن لوگوں نے انکار کر دیا، کافرو کا لفظ آیا. کافرو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاں جیسے ایک ہم جہاں بھی کافرو ہم لیتے ہیں جو وہ کافر ہو گیا. کافرو کا مطلب یہ نہیں ہے. کافرو کا مطلب ہے انکار کر دینا، ریفیوز انگلش میں. جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ان کے لیے خواہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، یہ ماننے والے نہیں ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے ان کے دلوں کے اور کانوں کے اوپر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں. اب اللہ نے نہیں لگایا، مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ خود سوچتے نہیں ہیں. دنیا کی ہر ٹیکنالوجی کا ان کو پتہ ہے، بڑے بڑے سائنٹسٹ ہر فیلڈ کے، لیکن ایک یہ چھوٹی سی کتاب قرآن پاک ادھر نہیں آئیں گے. ان کو یہ نہیں سمجھ آئے گی. ان کے سامنے بندے مر رہے ہیں، کوئی 50-60، کوئی 70 سال، کوئی 10 سال کا چلا گیا، کوئی 80 سال کا چلا گیا، انہوں نے بھی جانا ہے. لیکن اس کے باوجود ایک ہی ہوس، پیسہ اور بس پیسہ. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. غفلت میں رکھا ان کو بہتات کی ہرس نے، یہاں تک کہ قبریں جا دیکھیں. یہ دوڑ ہے جس کے اوپر ہم لگے ہوئے ہیں. اب دیکھیں یہ دوسری کیٹیگری آ گئی. پہلی کیٹیگری وہ تھی جو اقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ میں نے صلاۃ کا ہی بتا دیا تھا. اب ہماری جو صلاۃ ہے، کیا وہ صلاۃ ہے؟ ہماری زندگی تو ساری ہماری خواہشات کے تابع ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم پہلی کیٹیگری میں فعال نہیں کرتے، دوسری میں بھی نہیں فعال کرتے، ہم انکار بھی نہیں کرتے. یہ دیکھو والذین کفروا، ہم کافر انکار تو کرتے، ہم تو مانتے ہیں. ہم سب پیدائشی طور پہ مسلمان ہیں. جب پیدا ہوتے ہیں ہمارے کانوں میں اذان ہوتی ہے، مرتے ہیں تو جنازہ پڑھا جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں تیسری کیٹیگری کے متعلق کیا ہے. قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر، آخرت پر ایمان لائے، لیکن وہ ماننے والے نہیں ہیں. یہ آپ نا سورہ بقرہ پہلی آیت سے شروع کر دیں. یہ ساری میں آٹھویں چل رہی ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون. وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان لانے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن مگر وہ ایکچولی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو شعور ہی نہیں ہوتا اس کو. وہ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن دراصل خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتا ہے اس کی پاداش میں دردناک سزا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. یعنی کہ یہی ہیں فسادیے، خبردار یہی لوگ فساد، لیکن ان شعور نہیں رکھتے. اب دیکھیں وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم جو 10ویں آیت ہے، بما کانوا یکذبون، یہ کفر نہیں کہا گیا، تکذیب کرتے ہیں. یعنی کہ یہ کہتے ہیں کلام الہی ہے، یہ خدا کا کلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے، مانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں، لیکن چلتے الٹے اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں کہ بھی ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ رسول کے ماننے والے ہیں، لیکن ایسے نہیں ہیں. اللہ تو جانتا ہے نا، اس سے تو کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے نا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَا يَعْلَمُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ دوسرے لوگ ایمان لائیں، کہتے کیوں ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے، بلکہ وہ خود بے وقوف ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے، جب یہ ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں نا، یعنی جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، کہ جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں، اور آج اس ٹچ میں آپ دیکھیں تو جب ان سے ملتے تھے جو صحابہ کرام جو صحیح ایمان لائے تھے صحابہ کرام، ان سے مل ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن بعد میں جا کے وہ اپنے جو ان کے یار دوست تھے ان کو شیاطین کہا گیا ہے، ان سے کہتے تھے بھی ہم تو مذاق کر رہے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ایکچولی یہ منافقت تھی. آئی بات سمجھ؟ یہ ہے منافقت کہ میں سامنے تو آپ کے ساتھ ہوں،
لیکن ایکچولی میں کسی اور کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ میں ان کو نہیں دھوکہ دے رہا ہوتا بلکہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہوں. اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ یستہزئ بہم یمدہم فی طغیانہم، اللہ تعالیٰ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور ان کو اپنی سرکشی میں کہتا ہے بھٹکتے چلے جاؤ. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لے لی ہے مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہیں. اب مثال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. ان کی مثال ایسی کہ آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو ان کا نور بصارت یعنی دیکھنے کی جو ان کی پاور تھی اس کو سلب کر لیا. یہ دیکھ نہیں سکتے، اب انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ انہیں اب کچھ بھی نظر نہیں آتا. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، گونگے بہرے اندھے اور اب نہیں یہ لوٹیں گے. بات یہ وہی ہے کہ یہ ان کے پاس آنکھیں بھی ہوتی ہیں، کان، دماغ سب صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی مت ماری جاتی ہے. مت اس لیے ماری جاتی ہے کہ وہ اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. وہ جو سامنے چیز آتی ہے نا، جلدی کی چیز، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. یہ سارا